عورت کے لیے کہ اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرے گی، عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے، عورت کے لیے کہ اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے، عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات کون سے اعمال کرے، ان چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں، عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرے گی، عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے، عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہیں، مثلا عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات کون سے اعمال کرے، کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ وہ تمام باتیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت سارے مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں اس رمضان تو آپ یہ ویڈیو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، دیکھیں کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال کہ اعتکاف کریں کیسے، عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز عبادات کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی جہاں پر وہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک جگہ خاص نہیں کر رکھی، کبھی کسی روم میں پڑھ لی کبھی کسی روم میں پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ کو خاص کر لے کہ آج سے یہ میری بیت مسجد ہے، میں یہیں پر نماز عبادات وغیرہ کروں گی، تو وہ اس کی بیت مسجد ہو جائے گی اور 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب نیت کیا ہے، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، اتنا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کی آخری عشر سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، یا پھر نویت سنت الاعتکاف یہ کہہ لے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھے گی، ایسا پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت مسجد میں داخل ہو جائے، افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، غسل کی حاجت ہے، وضو کرنے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ سیر و افطاری کرنے کے لیے دوسرے روم میں جا رہی ہے، دسترخوان پر جا رہی ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بیان کرتا چلوں کہ جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، کہیں ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے حیض و نفاس کے۔ اگر کیونکہ ان کے ایام اس عشرے میں شروع ہو گئے، اعتکاف کی حالت میں حیض و نفاس آنا شروع ہوا، تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اسلامی بہنیں
اعتکاف کر رہی ہیں انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ وہ اس عشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، اگر تو ڈیٹ آ رہی ہے پھر وہ اعتکاف نہ کریں، اگر نہیں آ رہی پھر وہ اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض و نفاس کے علاوہ بھی روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہو گیا روزہ تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو روزہ جو ہے یہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، وہ ہم گھر کے کام کاج جھاڑو پوچھا وغیرہ گھر کو سمیٹنا یہ کام وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بیت مسجد سے باہر آئی، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اسے دینے والا نہیں ہے، یعنی ایک اسلامی بہن ہے وہ یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں ہے، میں خود کا کھانا خود بنا سکتی ہوں، اپنے لیے کھانا سحر و افطاری خود بنا سکتی ہوں، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ پہلے تو وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ اسے کھانا وغیرہ پرووائڈ کرے ان 10 دنوں میں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، روزہ رکھنا یہ شرط ہے اور کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، وہ اپنا کھانا بنائے اور وہاں سے کھانا لے کر مسجد بیت میں داخل ہو جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے، کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہے تو بنا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ ہمارا شوہر ہم سے آ کر بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بعض اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، میں اسے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں، بالکل کر سکتی ہے۔ ضرورت کی بات آپ کریں، فضول باتیں یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے جو روحانیت ہے اعتکاف کی، اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا تھی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخشش نہیں لوں گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اپنے لیے جنت حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ وقت اور عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم بیڈ پر چارپائی پر سو سکتی ہیں؟ یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتی، بیڈ چارپائی لگا کر ہم سو سکتی ہیں؟ بالکل سو سکتی ہیں، لیکن اپنی بیت مسجد میں۔ وہ بیڈ اور چارپائی آپ کی بیت مسجد میں ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کی اعتکاف والی جگہ ہے وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور روم میں جائیں گی یا روم کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا جو آپ کی بیت مسجد ہے، روم کا حصہ، اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بیڈ پر سو رہی ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کی بیت مسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتی ہیں، وہاں سے باہر نکل کر آپ سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کتنا سونا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، ہمارا وقت عبادات میں گزرنا چاہیے۔ خاص کر جو طاق راتیں ہیں نا، یہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی ہے، کیونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات ہوگی، 27 کی رات ہوگی، 29 کی رات ہوگی، یہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہم نے جا کر عبادات میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔